بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، آج ایسے سمجھیں کہ ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ نے آج میری بات مکمل سننی ہے اور 2 سے 3 منٹ آپ کی زندگی کے یہ بہت اہم ہونے والے ہیں، کیونکہ میری عادت ہے میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، اس لیے کوشش کریں کہ ویڈیو بالکل آخر تک دیکھیں اور آخری بات بھی لازمی سنیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، ایسا عمل آپ کو دے رہا ہوں کہ جس کو صرف جاننے کے لیے، جس کو صرف پانے کے لیے لوگ پیروں کی، فقیروں کی بہت منتیں کرتے ہیں، تب جا کر یہ عمل نصیب ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اور رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی، رزق کی بندش ختم کرنے کا اس سے بہتر اور اچھا وظیفہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے لفظ میں طاقت ہی طاقت ہے، بلکہ ہر لفظ اپنے آپ میں ایک خزانہ رکھے ہوئے ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو منظر عام پر آ جاتی ہیں اور جو آپ جیسے اور ہم جیسے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ اس خزانے کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس خزانے کو اپنا کیسے بنانا ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ہر لفظ سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ ویسے تو اگر آپ صرف درود پاک کا ہی ورد اپنی زبان پر رکھیں تب بھی آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، لیکن بعض وظائف خصوصی ہوتے ہیں اور ان کا اثر بھی مخصوص ہوتا ہے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی مخصوص ہوتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ میرے ان بھائی بہنوں کے لیے، ان مائیں بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں رزق کی کمی کو دور کرنا چاہتی ہیں، جن کے بیٹوں کا کام نہیں چل رہا، جن کے بھائیوں کا کام نہیں چل رہا، جن کے بیٹے اور بھائی اور باپ محنت کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ جس سے گھر کے اندر دولت آ جائے یا کم از کم 2 وقت کی روٹی ہی عزت سے نصیب ہو جائے۔ تو آج کا یہ عمل ہے، یہ نہ صرف آپ کو 2 وقت کی عزت کی روٹی دے گا بلکہ آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا، اور یہ عمل خاص طور پر میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ہے جو کہ اپنے بھائیوں، بیٹوں اور باپ کے کام کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی پریشانیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ ویسے تو یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر بیوی کرے تو یہ عمل با کمال اثر رکھتا ہے۔ ہر وظیفے کی طرح اس وظیفے کے ساتھ بھی آپ نے صدقہ ادا کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو اس کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی ادا کریں، اور میں جیسے کہ آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ہر وظیفے کے صدقے کا طریقہ لازمی اچھی طرح سے سن کر سمجھ لینا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں۔ یہ عمل میری مائیں بہنیں کسی وقت بھی کر سکتی ہیں۔ خاص طور پر آج آپ میری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی روزی کا، رزق کا، کاروبار کا عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے کرنے کا سب سے بہتر ٹائم جو ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رزق میں برکت کا اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں وہ آپ اسی ٹائم کے دوران کیا کریں۔ یہ عمل بھی آپ نے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اگر آپ اس کو صبح صادق کے وقت کریں گے تو یہ عمل آپ کے لیے گوہر نایاب ثابت ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ صبح اگر عمل کرنا ہے تو ایک دن پہلے آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کوئی بھی گوشت چھوٹا یا بڑا ڈال دینا ہے۔ خیال رہے کہ گوشت مرغی کا نہ ہو، گائے کا گوشت ہو یا بکری کا گوشت ہو، اور اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ہی کوئی اچھا گوشت لے کر آئیں، کیونکہ آپ نے یہ گوشت پرندوں اور جانوروں کو کھلانا ہے تو آپ کوئی بھی گوشت لے کر آ سکتے ہیں۔ کسی بھی حصے کا گوشت اگر آپ لانا چاہیں تو لا کر چھت پر اپنے ہاتھ سے ڈال دیں۔ جو انسان یہ عمل کرے گا وہ اپنے ہاتھ سے یہ گوشت چھت پر ڈال دے۔ اگر بالفرض گھر میں چھت موجود نہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر کے آس پاس کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں کہ جہاں پر پرندے اور جانور آتے ہوں، آپ نے وہ گوشت وہاں پر ڈال دینا ہے۔ بس خیال رہے کہ وہ گزرگاہ نہ ہو اور اس گوشت پر کسی بھی انسان کا پاؤں نہ آئے۔ اگر کسی انسان کا اس گوشت پر پاؤں آتا ہے تو اس سے ایک تو اس رزق کی بے حرمتی ہوگی، دوسرا آپ کے عمل کے اندر وہ اثر نہیں رہے گا جو اثر ہونا چاہیے۔ اور جب آپ گوشت ڈال دیں تو جب تک آپ کھڑے ہیں بے شک آپ دیکھتے رہیں، لیکن جیسے ہی اگر آپ مڑ گئے تو پھر آپ نے مڑ کر
واپس پیچھے نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ جیسی مرضی آپ کے کان میں آواز آئے آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بس آپ چلتے رہیں اور اپنے گھر پہ آ جائیں اور راستے میں آتے ہوئے ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی کر لیں۔ اگر سفر زیادہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، گھر پہنچ کر یہ تسبیح مکمل کر لیں۔ اب آپ نے اس عمل کا صدقہ ادا کر دیا ہے، اب آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ صبح صادق کے وقت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی کریں اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 تسبیح آپ نے یا اللہ یا نافع کی کرنی ہے۔ خیال رہے کہ جب یہ آپ عمل کر رہے ہوں تو آپ کا قبلہ رخ ہونا چاہیے اور آپ باوضو بیٹھے ہوں۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مصروف ہو جائیں، اور اگر فجر کی نماز میں ابھی وقت باقی ہے تو آپ پہلے ہی آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب میں آپ کو اس پورے عمل کی جان بتا دیتا ہوں کہ اس پورے عمل کی جو روح ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے بارش دیکھی ہوگی، بہت تیز بارش بھی دیکھی ہوگی اور موسلا دھار بارش بھی دیکھی ہوگی۔ کیا آپ فرق تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عام بارش میں اور موسلا دھار بارش میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ موسلا دھار بارش کیا ہے تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں جانتے تو گوگل پر سرچ کر لیں یا یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھ لیں جس میں موسلا دھار بارش دکھائی جا رہی ہو۔ آپ نے وہی بارش آنکھیں بند کر کے تصور کرنی ہے کہ وہ بارش موسلا دھار آپ کے اوپر گر رہی ہے اور اس بارش کا رنگ نیلا ہے۔ بس آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب آپ اپنی زندگی میں دولت کی موسلا دھار بارش کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن موجود ہے، جہاں آپ نے اتنا ٹائم میری ویڈیو دیکھی ہے 1 سیکنڈ نکال کر سبسکرائب پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، ہو سکے تو واٹس ایپ گروپس کے اندر یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی مجبور شخص کے کام یہ ویڈیو آ جائے اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔